حضرت عمر نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا؟ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیقی کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ ان کی زندگی کے واقعات دلچسپ ہیں، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ بہت سے ایسے واقعات بھی آپ سنیں گے جو اب تک آپ نے نہیں سنے ہوں گی۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے نزدیک صدیقی اور شہید ہیں، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے امت کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان کے ستارے ان کے سامنے پھیکے ہیں۔ سارے صحابہ کرام ستاروں سے زیادہ روشن ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑھ کر سب سے افضل پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین اور 10 مبشرہ میں بھی انہی 4 صحابہ کا نام ہے۔ آج ہم انوکھی خصوصیات والے انسان کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ گویا انہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ہو گئی، کیونکہ جنت دینے والا بھی تو خود ہمارے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یارغار حضرت صدیقی کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر کو ہی حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت و عزت دے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر سے نکلا تو رسول اللہ کو کعبے میں نماز پڑھتے پایا۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو مجھے اس صورت پر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ شخص شاعر ہے۔ تب تک آپ نے یہ آیت پڑھی، اِنَّ کل رسول کریم فما ہوا ترکول شیل کلیلم ما تومنون۔ یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کو خیال ہوا، کیا یہ کاہن ہے کہ میرے دل کی بات جان گئے؟ لیکن اس کے بعد ہی آپ نے یہ پڑھا، ولا بقولی کاہن قلیلم ما تذکرون، تنزیل رب العالمین، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ اتارا ہے نا ساری دنیا کے لیے رب کی طرف سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے سننے سے مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر ایک دن رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو ان کے گھر گئے اور انہیں مارا پیٹا اور پھر آخر میں قرآن سنا، جس کے ان کا دل پورے طور پر نرم پڑ گیا اور وہ زید بن اکرم کے مکان میں پہنچے جہاں رسول اللہ چھپ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر وہاں پہنچ کر آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ کسی نے کھل کر ہجرت نہیں کی۔ حضرت عمر نے جب ارادہ کیا تو ہتھیار بندھا، تیر کمان لیا اور پھر مسجد حرم میں آئے جہاں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، طواف کیا، نماز پڑھی۔ پھر ان لوگوں سے کہا، جو کوئی اپنے ماں باپ کو بیبل اور اپنے لڑکوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، اس وقت وہ آ کر مجھ سے ملے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ کہتا۔ اپنی خلافت کے زمانے میں جب حضرت عمر ملک
شام پہنچ رہے تھے تو اس ملک کے ذمہ دار آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور انہوں نے کہا، آپ اونٹنی چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو تاکہ لوگوں پر شوکت اور ہیبت ظاہر ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، انا قوم اعزنا اللہ بالاسلامی، ہم وہ قوم ہیں جس سے خدا نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ احتیاط اتنا کرتے تھے کہ جب اسلامی فوج شام کی طرف روانہ ہوئی تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا، لشکر کے ساتھ بھی جہاد میں جانا چاہتا ہے، اور حضرت عمر نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو کہیں زنا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اے امیر المومنین، میرے بارے میں آپ ایسا گمان کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ممکن ہے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور کوئی لوڑ نہیں بکے اور لوگ تیرے ساتھ تجھے خلیفہ کا بیٹا سمجھ کر قیمت میں رعایت کرے اور تو ظاہر حکم کو دیکھتے ہوئے خرید کو صحیح سمجھے اور اس لونڈی کو ہاتھ لگائے تو حقیقت میں یہ زنا ہوگا۔ حضرت عمر رات میں اکثر لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات وہ گزرے تھے کہ ایک عورت اپنی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا، کیا تجھے خبر نہیں کہ امیر المومنین نے منادی کی ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا، اس وقت نہ امیر المومنین ہے نہ منادی ہے۔ لڑکی نے کہا، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ظاہر میں تو فرما برداری کریں اور تنہائی میں نافرمانی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے قاسم کا نکاح کر دیا۔ اسی لڑکی کی نواسی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں ہوئی، جو بہت نیک خلیفہ ہوئے اور جنہوں نے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر جب کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تو اس کو لکھتے تھے کہ عیش اور سجاوٹ سے دور رہو، قیمتی اور باریک کپڑا مت پہنو، میدے کی روٹی مت کھاؤ، تو گھوڑوں پر مت سوار ہو، اپنے دروازے پر چبدار مت بٹھاؤ تاکہ لوگ پر آسانی سے اپنی ضرورت بیان کر سکیں، عدل اور انصاف کے خلاف مت جاؤ۔